اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ سب سے پہلے تو غیبت کی تعریف سمجھ لے کہ غیبت کہتے کس کو ہیں۔ عام طور پہ آدمی کہتا ہے جی یہ بات اس میں پائی جاتی ہے، میں بتا رہا ہوں۔ غیبت کہتے ہیں کسی شخص کے متعلق اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اس کی موجودگی میں کی جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے، یعنی اس کو پتہ چلے تو وہ ناپسند سمجھے۔ اگر اس کے اندر وہ خصلت پائی ہی نہیں جاتی، برائی اور عیب پایا ہی نہیں جاتا، تو یہ تو بہتان ہے۔ مشکات میں ہے کہ بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اعاذنا اللہ منہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں گناہوں سے بچائے، سب گناہوں سے بچائے۔ غیبت زنا سے زیادہ سخت اس وجہ سے بھی ہے کہ زنا کو انسان گناہ سمجھتا ہے اور کبھی اس پر نادم ہو کر توبہ اور استغفار بھی کر لیتا ہے جس سے معاف ہو جاتا ہے، اور غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، معمولی سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کی طرف جاتا ہی نہیں۔ تو اس معنی میں بھی زنا سے زیادہ گناہ ہے غیبت کا۔ تیسرا مطلب علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے غیبت کرنے والے کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کر دے گا، لیکن غیبت جو حقوق العباد ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے۔ اور دوسری حدیث میں بالکل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرمائی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغیبۃ، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ۔ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف الغیبۃ اشد من الزنا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل یزنی فیتوب اللہ علیہ، وفی روایت اخری فیتوب فیغفر اللہ لہ۔ زانی آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُ صَاحِبُهُ، غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اس سے معافی نہ مانگے جس کی غیبت کی ہے۔ جس کی غیبت کی ہے وہ فوت ہو گیا تو نو چانس، اب تو چانس ہی ختم ہو گیا۔ اور اگر وہ موجود ہے تو بتاؤ میں نے آپ کی غیبت کی تو پھر میں آپ سے کیسے معافی مانگوں گا؟ آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے، میں تو اپنے آپ کو مولوی سمجھتا ہوں، اب میں اپنی اس کی انسلٹ سمجھوں گا، میں کیسے آپ سے معافی مانگوں گا؟ جس کی غیبت کی ہے اسی سے معافی مانگیں گے اور وہ معاف بھی کرے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ نے تو اس سے معافی مانگی ہے، وہ معاف نہ کرے، دل سے معاف نہ کرے۔ کسی نے کسی کی غیبت کی، اب جا کے یہ پہنچ بھی گیا، بہادری دکھائی اور عزم کیا، ارادہ کیا، گناہ سمجھا اور معافی مانگنا چاہتا ہے، وہ معاف نہ کرے تو اس لیے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ قرآن مجید نے غیبت سے منع کیا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آگے کیا انداز اختیار فرمایا؟ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکریتموہ، تم میں سے کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، تو پھر غیبت کو بھی چھوڑ دو، غیبت سے بھی بچو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور غیبت سے بچو۔